بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سافٹ ویئر انجینئرنگ بہت عام ہے اور اس کی طلب بھی بہت زیادہ ہے کہ آگے کام زیادہ ہے، اس سے ریلیونٹ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر اگر پیرنٹس کی طرف سے بھی دیکھا جائے تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرے اور پھر وہ گوگل میں جائے یا مائکروسافٹ میں جائے یا ایپل میں جائے یا کسی اور بڑی کمپنی کے اندر جائے، اور پاکستان کے اندر بھی وہ جو بڑی بڑی نیٹسول اور اس طرح کی کمپنیز ہیں اس کے اندر جائے۔ دوسری سائڈ پہ اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر جائیں تو میرٹ جو ہے وہ اس وقت انجینئرنگ کو بھی یہ کراس کر گیا ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ کا، اور یہ بہت اوپر جا چکا ہے میرٹ، اور مارکیٹ کے اندر بھی اس کی سب یہ چیزیں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے کہ جو ڈگری حاصل کرنے کے باوجود ناکام رہتی ہے اور پریکٹیکل لائف کے اندر کچھ کر نہیں پاتی۔ میں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ کہ جو سافٹ ویئر انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں اور اس وقت وہ کسی بھی سیمسٹر میں ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل لائف میں جب جائیں تو وہ ایک کامیاب سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور پیسہ بھی اچھا کمائیں اور نام بھی اچھا کمائیں۔ تو اس کے لیے میں نے آج کی یہ ایک ویڈیو کا سیشن میں نے رکھا ہے کہ تاکہ آپ کو یہ گائیڈ کر سکوں اور یہ بتا سکوں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہوں گی کہ جس کا آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر سب سے پہلی چیز، پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ جو کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے یا آپ کے سافٹ ویئر ہاؤس کے پاس آیا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ تک جو شخص پہنچا ہے اس کی ضرورت کیا ہے، کرنا کیا ہے، کون کون سے ٹولز اس کے لیے مناسب ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، اور پھر اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو ڈیزائن کرنا ہے کہ وہ کون سا سافٹ ویئر ہوگا کہ جو اس کی ضرورت کو سارا پورا کر سکے گا، اور اس کا ڈیزائن، اس کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ کیا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ کرنی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری چیز جو آپ کو کرنی ہے وہ انالیسز کرنا ہے یوزر نیڈز کا، کہ یوزر کا ضرورت کیا ہے، یوزر کی پرابلم کیا ہے، یوزر چاہتا کیا ہے، آپ سے جو سافٹ ویئر بنوانا چاہتا ہے اس سے وہ الٹیمیٹلی فائدہ کیا حاصل کرے گا۔ آپ کو پورے طور پہ اس کی نیڈز کو سمجھنا اور اس کو میکسیمم فائدہ پہنچانے کی ذہنیت کے ساتھ آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہے اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے تاکہ وہ یہ۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہاں پر کوئی تقریباً 4 چیزیں میرے نزدیک 4 چیزوں کا نالج اپلائی ہوتا ہے۔ نمبر 1، ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کا نالج جو ہے وہ اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایٹ دا سیم ٹائم وہ انجینئرنگ کا نالج بھی اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ انجینئرنگ کی جو اپروچز ہیں، انجینئرنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3 کہ وہ میتھمیٹیکل جو نالج ہے یا میتھ کا جو نالج ہے اس کو بھی اپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، وہ ہے سوشل سائنسز، یا وہ ہے آپ کی جو مینجمنٹ سائنسز، اس کو بھی آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ ہیں تو ٹیکنیکل، آپ ہیں تو پروفیشنل، لیکن کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ کام کسی بزنس مین کے لیے کرتے ہیں، کام آپ کسی اسکول کے لیے کرتے ہیں، کام آپ کسی ادارے کا بزنس کا سافٹ ویئر بناتے ہیں، کام آپ کسی لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کا سافٹ ویئر بناتے ہیں، کام کسی اور چیز کے لیے بنتے ہیں، لوگوں کی ذاتی ضروریات کے لیے ایپ بناتے ہیں۔ تو دراصل آپ جب کام ان کے لیے کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ان کا نالج نہیں ہوگا اور اس چیز کو آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہوں گے تو پھر یہ یہاں پہ ایک لیکنگ آ جائے گی اور آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ اور جو شخص ان چیزوں کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوگا وہ آگے نکل جائے گا اور بہتر انداز سے آگے بڑھ جائے گا۔ اب اس کے بعد میں نے جو چیزیں کاؤنٹ کی ہیں، میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ یہ کہ 36 ایسے سکلز ہیں سافٹ ویئر انجینئر کو جو سیکھنے چاہیے، مطلب وہ تو لازماً سیکھ ہی لینے چاہیے، اور 36 وہ سکلز ہیں، وہ لینگویجز ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں
کہ جو آپ کی اسپیشلائزیشن کے اکارڈنگلی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ڈیٹا بیس میں اسپیشلائزیشن اپنی رکھنی ہے تو ڈیٹا بیس کی اسپیشلائزیشن کے لیے کچھ خاص ٹولز ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سیکھنے چاہیے. اگر آپ پروگرامنگ میں جاتے ہیں تو پروگرامنگ کے لیے کچھ اور ٹولز ہوں گے تو آپ کو اس کا استعمال آنا چاہیے. اور اگر آپ موبائل ایپس کی طرف جاتے ہیں تو ایپل کی طرف جائیں یا آپ اینڈرائڈ کی طرف جائیں یا جس کی طرف بھی, تو اس سے ریلیونٹ کچھ ٹولز ہیں کہ جو ٹولز آپ کو سیکھ لینے چاہیے اور یہ کام آپ کو دوران اسٹڈی ہی کرنا چاہیے. اور اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ جاتے ہیں تو پھر ویب ڈیولپمنٹ کے کچھ الگ ٹول ہوں گے تو اب آپ کو ان کو سیکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہی اس کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے اور ان کے اوپر اچھی گرپ بنانی چاہیے. اچھے ٹائم پر آپ کو یہ چیز دیکھ لینی چاہیے کہ آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر اپنی آگے اسپیشلائزیشن کیا رکھنی ہے اور کس فیلڈ کے اندر آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اپنی اسپیشلائزیشن کرنی ہے. اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ اس سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر کامیاب سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے کس چیز پہ آپ کو فوکس کرنا ہے. تو لہٰذا کامیاب وہ ہوگا کہ جو ہر شعبے کا نالج رکھے گا اور ہر شعبے کو رسپیکٹ دے گا. وہ کسی بھی دنیا کے شعبے کو یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ ہلکا ہے, یہ کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے, نہیں, بلکہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو رسپیکٹ دے گا اور ہر چیز کے اوپر نظر رکھے گا اور ہر چیز کو بہتر انداز سے اس چیز کو لے کے چلے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ اس بات پہ دیکھے گا کہ جو بھی کوئی چیز, جو بات, جو ایشو اس کے سامنے آئے گا اسے لاجیکل بیسس کے اوپر اس کو پرکھے گا, اس کے دیکھے گا کہ اچھا یہ لاجک پہ بات پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی. اور تیسری چیز, اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو نمبرز کے ساتھ کھیلنا آپ کو آنا چاہیے. نمبرز کے لیے آپ کو بار بار کیلکولیٹر نہیں, آپ کا مائنڈ تیزی سے کام کرے, تیزی سے بتائے کہ یہ یوں ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے, یہ یوں ہوتا ہے, آپ فٹافٹ آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں. تو یہ چیز آپ کو آنی چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سافٹ ویئر کا ٹیکنیکل نالج آپ کو کلاس میں پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں پہ آپ کو اور بھی گرپ کرنی ہے. وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 ڈیزائن پر گرپ کرنی ہے. ڈیزائن کئی طرح کا ہوتا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ ڈیزائن کی سینس کو سمجھنا ہے کہ ڈیزائن کی سینس ہوتی کیا ہے. مثلا آپ سافٹ ویئر کا بھی ایک ڈیزائن بناتے ہیں نا, اس کا آرکیٹیکچر بناتے ہیں, ڈیزائن سیٹ کرتے ہیں, تو وہ بھی ایک ڈیزائن ہوتا ہے. تو اس کی بھی ایک ہیرارکی ہوتی ہے, اس کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, اس کا ایک بیلنس ہوتا ہے, اس کا ایک مطلب اس کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اس چیز کو وہاں بھی اپلائی کرنا ہے. اب جو چیز آپ کا فرنٹ اینڈ ہوگا یا یوزر اینڈ جسے ہوگا, یوزر انٹرفیس جس کو آپ کہتے ہیں, وہ جو ہوگا اس کو بھی آپ کو ڈیزائن کرنا ہے اور وہ ایک خوبصورت اور ایک بہت اچھا بنانا ہے. تو وہ آپ کے اندر وہ کوالٹی اور وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس کے علاوہ لک اینڈ فیل کا ایشو ہر جگہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, تو آپ کو ڈیزائن اچھے سے آنا چاہیے. انجینئرنگ کی ٹیکنیکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ انجینئرنگ کا نالج کیا ہے اور انجینئرنگ سائنس بیسیکلی ہے کیا. تو یہ آپ کو کچھ ایڈیشنل بکس لے کے اس چیز کو سمجھنا چاہیے. یہ آپ کو بہت سپورٹ دے گی. اور میتھمیٹکس کو آپ کو اس کے اپلائیڈ جو میتھ ہے اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سیکھ لینا چاہیے. اب اس کے بعد کچھ وہ کوالٹیز ہیں جو آپ کے اندر ہونی چاہیے ایک اچھا سافٹ ویئر انجینئر بننے کے لیے, جو مارکیٹ کے اندر بہت کامیاب ہوگا اور مارکیٹ کے اندر بہت اچھا رہے گا. نمبر 1, آپ کے اندر انوویشن ہونی چاہیے. انوویشن کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے انوینشن ہوتی ہے ایجاد, نئی چیز لانا. انوویشن کیا ہوتا ہے؟ انوویشن یہ ہوتا ہے کہ آپ موجود بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک نئی چیز ڈیولپ کر لیتے ہیں. تو یہ انوویشن ہوتی ہے. تو آپ کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ سینیریو کو دیکھیں, یوزر نیڈ کا انالیسس کریں اور اس کے مطابق پھر آپ بتا سکتے ہوں کہ اچھا اس کے لیے یہ کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے یہ کام کریں گے تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا اور اس کا ہمیں نقصان ہوگا. اور یوزر کو بتائیں, کلائنٹ کو بس بتائیں کہ اس کا آپ کو یوں بینیفٹ ہوگا, کاسٹ کم ہوگی اور آپ کو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا وغیرہ. یہ چیز آپ کو. دوسری چیز ہے پرسسٹینسی, کہ آپ کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے. یعنی کام سے بھاگ گئے, تھوڑا کام کیا پھر چھوڑ دیا, پھر ادھر ادھر نہیں. مستقل مزاجی کے ساتھ کام کو لگ کے اس کو کمپلیٹ کرنا اور اس کو اینڈ لیول تک پہنچانا, یہ آپ کے بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو
تیسری چیز ہے فلیکسیبلٹی، کہ آپ کے اندر فلیکسیبل ہوں. کوئی بھی کلائنٹ آتا ہے تو آپ اپنے مائنڈ میں آپ نے ایک آرکیٹیکچر سوچ لیا اپنے سافٹ ویئر کا، یا آپ نے کسی جگہ سے کوئی مطلب پلگ اینڈ ٹول جو ہوتے ہیں آپ کے، تو وہ آپ نے لے لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ آپ کو سہولت دے رہا ہے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ یوزر کی نیڈ کچھ اور طرح کی ہے. اب آپ اس پہ سٹک ہو رہے ہیں کہ جناب یہ میں نے نہیں کرنا اور اس سائڈ پہ نہیں جانا، یہ میں کروں گا تو بہتر ہوگا، میرے لیے فائدہ ہے، بنی بنائی چیز ہے، جسٹ پلگ ان کرنا ہے، مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں، اپنے آپ کو فلیکسیبل کریں، یوزر کی طرف جائیں. آپ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آپ اس کے فائدے کے لیے کام کریں گے تو یقین جانیں کہ وہ آپ کو فائدہ دے گا، اور آپ کا اور کلائنٹیج بڑھے گی، اور آپ کا نام بھی بڑھے گا، اور آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی. لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اس کا بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں. پھر انالیٹیکل تھنکنگ، کہ آپ کی سوچ ہر وقت انالیسز کرے. وہ آپ کوئی بھی بات آپ کے پاس آتی ہے، کچھ چیز آپ کے سامنے آتی ہے، تو 2 منٹ کے اندر آپ فوراً سوچیں اچھا یہ یوں، اور اس کا یہ فائدہ اور یہ نقصان، یہ چیز ہونی چاہیے. اور پھر آپ کو اچھے طریقے سے اس چیز کو سمجھ آنا چاہیے. پھر ہے سوشل اورینٹیشن. آپ کو معاشرے کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، ان کے مزاج کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ان کے کاموں کے طریقوں کے بارے میں، مختلف شعبوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اس کا اگر پتہ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے یہ مشکل ہوگی کہ آپ کس طرح سے کریں. پھر یہ کہ کنسرن فار ادرز، دوسروں کے لیے کنسرن ہونا، دوسروں کے لیے فکر مندی کرنا، دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے غور کرنا، دوسروں کے لیے ٹائم نکالنا تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے، یہ آپ کے کرنے کا کام ہے. یہ آپ کو بہتر طریقے سے کرنا ہے. اگر آپ یہ کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک اور ہوتی ہے پرسیپچول سپیڈ. پرسیپچول سپیڈ جو ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جو سافٹ ویئر انجینئر کے لیے انتہائی کریٹیکل ہوتی ہے. مثلا کہ سملر چیزیں ہیں بہت ساری، اب آپ کو اس میں سے کیٹیگرائزیشن کرنی ہے. چیزیں سملر ہیں مختلف، ایکچوئل میں وہ مختلف ہیں، لیکن آپ کو سملیرٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، تو آپ کو اس کے اندر کیٹیگرائزیشن کرنی ہے. اور اس کی سپیڈ بہت تیز ہونی چاہیے کہ آپ بہت تیزی سے اس کام کو آپ کر سکتے ہوں، اس لیے کہ اس کام میں آپ کو سپیڈ ریکوائرڈ ہے. اور اس کے بعد آپریشن انالیسس، کہ آپ کا جو بھی آپریشن ہے، مثلا ایک پروسیس ہوتا ہے نا ایک کام کا، تو آپ کا سافٹ ویئر کا، آپ کی کچھ چیز کا جو بھی آپ ایک آپریشن سیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ پہلے یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اب اس کا انالیسس بھی آپ کر سکتے ہوں کہ اچھا یہ چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ فوری دیکھ سکتے ہیں اچھا اس کا یہ فائدہ اور یہ نقصان اور یہ اس طرح سے، تو اس طرح سے یہ چیز. اور آخری چیز جو آپ کو میں نے دے وہ پرسیوڈر ہونا چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ لوگوں کو، جو کلائنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کو قائل کر سکیں، کنونس کر سکیں، اسے سمجھا سکیں، اسے بتا سکیں، اس کو کسی بورڈ کے اوپر چیزیں میپ ڈرا کر کے پھر آپ اسے گائیڈ کر سکیں کہ بھائی آپ کا ضرورت یہ ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ چیز چاہیے، اور بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے چائے کا ایک کپ اور اچھے سے بسکٹ پاس رکھ کے پھر آپ اس کو یہ گائیڈ کریں اور سمجھائیں اور بورڈ کے اوپر دکھائیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز اگر آپ کے پاس ہوگی تو پھر آپ اصل کامیابی حاصل کر سکیں گے. پھر سافٹ ویئر انجینئر کے طور پہ آپ معاشرے کے اندر کسی جگہ پہ بھی جائیں، آپ کسی گاؤں میں دور جا کے بیٹھ جائیں، کام کرنا شروع کر دیں، تب بھی کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا. اور اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، تو آپ دنیا کی بڑی سے بڑی جگہ پہ بھی جا کے بیٹھیں تو جانے کی کوشش کریں تو کوئی گھسنے نہیں دے گا، کوئی جگہ نہیں دے گا. ڈگری آپ کے پاس بھلے نسٹ سے ہو یا بھلے کامسیٹ سے ہو یا بھلے جناب لمس سے ہو یا جہاں سے مرضی آپ لے آئیں، تیسرے دن آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ جناب آپ کو آتا جاتا تو ہے نہیں کچھ، تو آپ کیوں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو لہٰذا آپ ہماری بھی جان چھوڑیں اور ہمیں بھی کام کرنے دیں اور آپ اپنا جا کے کام کریں. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں اور اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ باقی باتیں کسی اگلی ملاقات میں، کسی اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. ہاں، آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا یا آپ نے اس کو لائک نہیں کیا یا آپ نے اس کے بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو یہ دبا لیجئے، یہ تاکہ آپ کے پاس
اس طرح کی مفید باتیں، مفید چیزیں آتی رہیں اور آپ کو فائدہ ملتا رہے اور بہتر سے بہتر کی طرف آپ چلتے رہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور کامیاب کرے۔